محبت بڑی ضروری چیز ہے، بنا محبت کے انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ تلخیاں بڑا تنگ کرتی ہیں۔ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین ہے ہی سارا محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان سے محبت کرنا۔ میرے عزیز پورا دین ہی محبت میں ٹٹولنے لگا، کھولنے لگا، ورق گردانی کرنے لگا تو مشکات شریف کی ایک حدیث نظر کے سامنے آئی اور نظر کو ٹھنڈک دینے لگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرے خیال، مشکل بات کر دی میں۔ فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ خود محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ میری طرف دیکھو نا یار، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد۔ مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، وہ محبت والا ہوتا ہے، اس کے خمیر میں، مزاج میں، طبیعت میں محبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نا بلا وجہ ناراض رہتے ہیں، وہ سب سے ہی ناراض ہیں، حکومت سے بھی، اپوزیشن سے بھی، وہ علماء سے بھی ناراض ہیں معاذ اللہ، اور وابڈا والوں سے بھی ناراض ہیں، اور پولیس والوں سے بھی ناراض ہیں۔ جب رہنا ہی ناراض ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا دل میں کوئی خوشی داخل ہو سکتی ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم سارا دن رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، لہٰذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ جو بات مان لے اس سے راضی ہو گئے، جس نے ذرا اختلاف رائے کیا ذرا سا کہ نہیں میری بھی سنو، ناراض ہو گئے۔ تو طبیعت کے اندر محبت لائیں، پیار لائیں، شفقت لائیں۔ کچھ لوگوں نے مفت کا روب بنایا ہوا ہے، میں گھر جاتا ہوں تو سارے ڈر جاتے ہیں، کیوں جی؟ آپ کیوں اتنے ڈکٹیٹر ہیں؟ بچے سہم جاتے ہیں، کیوں سہم جاتے ہیں؟ حضور تو سجدے میں بھی ہوتے تھے تو نواسے سواری کر لیا کرتے تھے، آپ سے کیوں سہمتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ میں محبت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ خاص قسم کی شفقت نہیں ہے۔ اور دو تین بہانے ہیں لوگوں کے۔ ایک تو بہانہ یہ ہے کہ میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں لہذا لوگوں کو برا لگتا ہے، اور جناب آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے۔ آپ ویسے ہی کڑوے کسیلے ہیں، زیادہ نمکین ہیں، آپ کا اپنا لہجہ ہی غالب آ گیا ہے، ورنہ سچ کبھی بھی کڑوا۔ میری طرف دیکھیں جی، موبائل ادھر ہی ہے، ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، تو چھوڑیں باقی ساتھ، جو آ گیا انشاءاللہ بیٹھ ہی جائے گا۔ اب تو ہن تے مچ بال عشق دا سیکاں گے، بس ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ تو اب تو آپ توجہ کریں بات پہ، چھوڑیں باقی ساری چیزوں کو۔ تو محبت کا، اور کچھ کہتے ہیں کڑوا بڑا ہوں، کچھ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں۔ مولوی صاحب، پیر صاحب، آپ کو کیا بتائیں، حالات بڑے سخت ہیں، محبت کیسے کریں؟ لہجہ تلخ ہو گیا ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، کاروباری بھی، گھریلو بھی، اولاد کی بھی، دوستوں کی بھی، رشتہ دار بھی تنگ کرتے، کیسے محبت کریں؟ یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ ارادہ نہیں ہوتا تو پھر بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ نبی ستائے جاتے ہیں، اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں، میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔
سب سے زیادہ تکالیف بھی حضور میں دیکھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے قربان جائیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یہ مسکرانا نہیں، یہ حضور کی عادت ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت کے سلام کو آپ پڑھیں تو اس کی کبھی شرح دیکھیں تو وہ پوری سیرت بن جائے گی۔ اللہ نے ایسا انہیں قلم عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اصل میں موبائل پکے نے نہ ہوں ساڑا سب تو زیادہ گہرا رشتہ ہی نہ لے تو کسی اور پاس سے توجہ ہونی نہیں دیں دے۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی بندہ رو رہا تھا پریشان تھا، حضور ہلکا سی تسکین فرمائی، مسکرائے، بندہ ہنس پڑا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین کریں تو رونے والا ہنسے، پھر تو وہ بیٹھا رہتا ہوگا کہ حضور کسی وقت مسکرائیں تسکین فرمائیں تو میں اس سے نفع لوں اور میرا دکھ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اگلے مصرے میں جواب دے دیا، فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے مدینے والے محبوب، یہ تو حضور تو ہنستے ہی رہتے۔ تو یہ بھی معاملہ درست نہیں ہے کہ جناب میں چونکہ کڑوا جو ہے وہ میں سچ بولتا ہوں تو کڑوا ہوں تو دکھ بڑے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں میں مصروف بڑا ہوں، کم بڑے نے، ہو پتہ بھی نہیں کام کیے تو کم بڑے اور بڑا ہی مصروف ہے۔ کچھ دوست ویسے بیچارے کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، انہیں دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے بڑی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے الا ماشاءاللہ۔ میں جی مصروف بڑا ہوں، کام بڑے، کاموں نے مجھے کڑوا کر دیا ہے، محبت رخصت ہو گئی۔ تو دنیا میں سب سے مصروف ترین زندگی بھی مدینے والے محبوب نے گزاری۔ 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، کافروں کو تبلیغ کرنی ہے، جہاد کے لیے صف بندی کرنی ہے، صحابہ کی تربیت کرنی ہے، گھر میں 11 ازواج ہیں، ڈیوٹیاں کرنی ہیں، لیکن رسول کریم نے جس سے بھی بات کی ہے نا مسکرا کے بات کی۔ اور اگر کسی نے تلخی کرنی بھی چاہیے نا، تلخی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تلخ، وہ جب بھی بولتے ہیں غصے سے ہی بولتے، ماحول کو صحیح رہنے ہی نہیں دیتے۔ اچھے بھلے مسجد میں ڈھیر سارے نمازی ہوتے ہیں، ڈھیر سارے، بھری ہوئی مسجد، ان میں سے 3 بندوں کو اختلاف ہوتا ہے کسی بات سے زیادہ 3 ہوتے ہیں، وہ ساری مسجد کو پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کل 3 ہوں گے، 2.5 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ہر وقت مسئلہ ہے، جماعت کے ٹائم سے مسئلہ ہے، فلانے کام سے مسئلہ ہے، او بھائی چلو جمہوری ملک ہے، اتنے سارے بندے راضی ہیں، تم بھی مہربانی کر لو، نظام کو چلنے دو، لیکن وہ پریشان کریں گے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ محبت والا رویہ ہے۔ اچھا کچھ دوست کہتے ہیں جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی، جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں بھاجی تانوں غلطی لگ گئی، اسی مشورہ پوچھیا سی تسی حکم دے چھڑیا ہے، یہ غلطی کی آپ نے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے جو رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، آپ قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ مشورہ دیتے تھے، جنگ خندق کے موقع پر سب نے الگ الگ مشورے دیے، حضور نے فرمایا آج کسی کا قبول نہیں، آج سلمان فارسی کا قبول کیا جائے گا، تو کیا باقی واک آؤٹ کر گئے تھے؟ وہ محبت والے لوگ تھے، وہ قبول کرتے تھے۔ تو محبت کا لب و لہجہ بنائیں، بات بھی ذرا میٹھی ہو، انداز بھی ذرا میٹھا ہو، اور کچھ بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ میری نہیں مانیں گے تو پھر میں جا رہا ہوں۔ قبول کریں چیزوں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں عاجزی لائیں۔ عجز والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہیں کھڑے ہو کے کوئی نیا گروپ نہیں تیار کرتے،
وہ کام ہونے دیتے ہیں، چیزوں کو چلنے دیتے ہیں، ان کے رویے میں حسن ہوتا ہے، تو اپنے اندر کبھی یہ چیز آنے نہ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے سے محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے، میں تو نہیں کرتا، آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے، میں تو نہیں۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ بچوں کو وقت نہیں دیتے، پہلے تو ہمیں نوجوانوں سے شکایت تھی نا کہ وہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، اب تو بچے رکے بھیجتے ہیں کہ ابا جی سے کہہ دیں گھر آ کے تو ذرا بند کیا کریں۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ بزرگوں کا مسئلہ بن گیا، وہ بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بات نہیں کرتے، پیچیدگی ہو رہی ہے، تربیت نہیں کرتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، کوئی سوال کرے تو ڈانٹ دیتے، ذہنی تسلی نہیں کراتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ ہم بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھا جائے، بات کی جائے، ٹائم دیا جائے۔ تو اس شخص نے عرض کی حضور آپ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو اتنا وقت نہیں دے پاتا۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو پیار کروں گا۔ تو پہلا عنوان یہ ہے کہ محبت، تھوڑا تھوڑا غصہ نہ چھوڑ دیں، غصہ نکال دیں۔ یہ کچھ لوگوں کو نا بڑا غصہ آتا ہے، شدید، پر آتا کسی ماڑے آدمی پہ، پتہ تو تب چلے گا نا جب کسی افسر پہ آئے گا، پتہ تو جب چلے گا جب کسی طاقتور پہ آئے گا۔ آتا ملازم پہ غصہ ہے، بیچاری اماں پہ غصہ آتا ہے معاذ اللہ، جو ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے، کہہ کچھ نہیں سکتی۔ تو غصہ نکالیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو جو سنبھالے، وہ پہلوان بندہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے تو لب و لہجہ محبت والا، انداز پیار والا، بولی میٹھی، اور تھوڑا تھوڑا سہنا بھی آئے ہمیں، اگر کوئی غصہ کرے تو پھر اسے برداشت کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے، اور یہ رویہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اور نتیجہ خیز ہونا چاہیے یہ رویہ ہمارا، اس سے فائدے بھی پھوٹنے چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو جب آپ محبت کریں گے نا تو جواب میں کتنا کو غصہ کر لے گا۔ ایک بندہ تلخ بات کی، آپ نے جواب میں میٹھا جواب دیا، پھر تلخ بات کی، آپ چپ کر گئے، پھر تلخ بات کی، تو آخر میں وہ کہے گا یار تو مجھے پاگل تو نہیں سمجھتا، تو جواب ہی نہیں دیتا۔ تو بحث کر کے تو نہیں جیتا جا سکتا، لیکن چپ رہ کے بندہ، یعنی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا۔ تو کبھی کبھی آپ ہار جائیں، ختم ہوگی بات۔ دوسرا موضوع ہے ہمارا آج کا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں جگہ جگہ بیان فرمائی، جگہ جگہ۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ پہ تبصرہ کرنا ہے، فلاں آدمی یہ بات کر رہا تھا، تو بھئی جس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں اشارتاً بھی کیا ہے وہ بڑی شانوں والی ہو گئی، تو جن کا صراحتاً کئی جگہوں پہ ذکر آیا ہے۔ صحابہ اولین مخاطب ہیں کتاب و سنت۔ میری بات پر توجہ ہے آپ کی؟ بیٹا چھوڑو، ایک چھوٹی سی بات سنیں جی۔ آپ کبھی آپ نے کوئی حدیث سنی ہو راوی کے بغیر؟ چلیں بیان کرنے والے کو راوی یاد نہیں رہا، وہ الگ بات ہے، اس نے بیان نہیں کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی روایت بھی راوی کے بغیر، میری طرف دیکھو نا یار، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جب بھی حضور کی کسی بات تک جائیں گے نا، کسی نہ کسی صحابی کی بارگاہ سے ہو کے جائیں گے۔
اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ جو لوگ صحابہ کو مشکوک کرتے ہیں نا، معاذ اللہ، یہ دین کو مشکوک کرتے ہیں، یہ اللہ رسول کی باتوں کو مشکوک کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سازش نہیں ہے، یہ چھوٹا نقصان نہیں، یہ تو سارے دین کو آپ نے شک میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتیں جب تک دل میں موجود نہ ہو، ان کی عقیدتوں کا جب تک ڈیرا نہ ہو دل میں، آپ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اور پھر صحابہ اور اہل بیت نے تو ہم تک قرآن مجید پہنچایا، جمع کس نے کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ پھر مزید اس کے نسخے تیار کر کے جمع کر کے پھیلایا کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ تو جنہوں نے قرآن مجید آپ کو دیا ہے، معاذ اللہ جب انہی کے بارے میں آپ شک پیدا کر رہے ہیں تو بات آگے کیسے جائے گی؟ پہلی بات تو صحابہ کی عظمتوں کو سمجھیں۔ ہمارا دور ایسا ہے کہ دین کے ہر معاملے میں بحث ہوتی ہے، اور جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی بیچارہ بحث کر رہا ہے۔ ان سے تو سیکھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دینی ہے۔ آپ نے پہلے دن کالج میں آپ گئے، فرسٹ ایئر میں یا تھرڈ ایئر میں، آپ پہلے دن کالج آپ نے جوائن کیا، یا کسی ادارے میں، مدرسے میں گئے، کسی یونیورسٹی میں گئے، ٹیچر آیا، اردو کا، انگریزی کا، ریاضی کا، انگلش کا ٹیچر آیا، اس نے آ کے آتے ہی آپ سے کہا کتابیں نکالو بھائی۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ استاد جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ ہمیں اردو پڑھانے آئے ہیں، آپ ایم اے اردو ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پوچھے کہ آپ نے ایم اے اردو کے بعد ایم ایڈ بھی کیا ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ایم ایڈ کرنے کے بعد آپ کی نوکری میرٹ پہ ہے کہ سفارش پہ؟ میرا خیال ہے جب وہ شاگرد سوال پوچھے گا تو استاد بڑے ادب سے سارے جواب دے گا۔ ایسے ہی ہوگا کہ آخنے انہیں کہنا تو نکلنا کلاسوں باہر۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اس نے کہنا یہ سوال مجھ سے پرنسپل صاحب کریں گے، یہ سوال مجھ سے محکمے کے بڑے کریں گے، تو شاگرد ہے، تیرا کام نہیں یہ سوال کرنا۔ میں نے جو کتاب نکالی ہے نکال اور سبق پڑھ، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ بس سمجھ لو بات۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں چیک کرتے۔ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم نے ان کے نور سے روشنی حاصل کر لی، تم نے ان سے فیض پانا ہے، اوقات میں رہنا چاہیے۔ بڑوں کی ڈگریاں نہیں چیک ہوتی، بڑوں سے فیض لیا جاتا ہے۔ اس لیے حیثیت کو سمجھو، کیا بحث کر رہے ہو اور کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ یہ پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترا انداز تو دیکھو قرآن پاک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ نہیں آپ کبھی مزہ لیتے ہیں نا آیت کا تو آپ کو لطف آتا، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ۔ حضرت بلال کو پورے وجود کو تکلیف میں ڈال دیا گیا، زخم زخم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں بھی بلال سے راضی ہوں اور ساری مار کھا کے بلال بھی رب سے راضی ہے۔ یہ ترجمہ بنتا آیت کا۔ حضرت عمار ابن یاسر کے گھر کو آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے میں بھی راضی ہوں اور سارا گھرانہ جل رہا ہے اور وہ بھی مجھ سے۔ اب میں آپ کو لے آیا حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں، ہونٹ کاٹ دیے گئے، ناک مبارک کاٹ دیا گیا، دشمنوں نے ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال دیا، پورا وجود زخم زخم ہو گیا، لخت لخت ہو گیا۔ مالک یہ میدان احد میں حضرت امیر حمزہ ہے، یہ حضور کے چچا ہے، فرمایا تم کیوں بیچ میں آتے ہو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں۔ وہ اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہیں
امام غزالی فرمایا کرتے تھے اللہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندے نہیں راضی ہوتے. ایک چیز نہیں ہے تو سارا دن دعائیں کراتے ہیں، یہ مل جائے یہ مل جائے. یہ دیکھو یہ وجود سارے کٹ گئے پر اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی ہیں، یہ اپنے رب سے راضی ہیں، یہ مالک کی عطا پہ راضی ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال، بعض روایتوں میں 6 مہینے بھی ملتے ہیں، 2 سال حضور سے پہلے ان کی ولادت ہوئی. رضائی بھائی بھی تھے، دودھ بھی پیا ایک ماں کا دونوں نے، ایک دائی کا، دونوں نے دودھ بھی پیا. محبت بھی بڑی تھی. حضور خود فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ پیار حضرت امیر حمزہ کے ساتھ. اللہ کرے یہاں کافی سارے چاچے بھتیجے بیٹھے ہوں، نہیں بھی بیٹھے تو خالی چاچا بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے، تو بھتیجا بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے. چاچا بھتیجا کا بڑا پیار ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی جائیداد کی لڑائیاں 2-4 مرلے کی ہم اتنی نفرتیں پیدا کر لیتے. بھائیوں کا بھی آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں نا جائیداد کے تقسیم کے، تو دل دور ہو جاتے ہیں. وہ کبھی کبھی والد صاحب کہا کرتے تھے تو چاچے نو 5 لاکھ دی لوڑ ہے پر میں نہیں دے سکتا، میرے اپنے بھی بچے نے، میں بھی 2 لاکھ دیاں گا، باقی کر لے کدھروں. تو اما جی کہتے ہیں سر دل تہاڈا 6 دین کرتا ہے، سانو سنان ڈے ہو کہ میں 2 دینا ہے، دل تہاڈا کہتا ہے کہ میں 6 دیاں دیو، کہڑا 7.5 دینے جے. یہ ہوتا ہے بھائیوں کا، بھائیوں سے پیار ہوتا ہے، بھتیجوں سے پیار ہوتا ہے. یہ مطلب وہ ہو جاتا ہے، باتیں کر بیٹھتا ہے بندہ اپنے بچوں کے سامنے. ذرا آپ اس منظر کو دیکھیں نا. کسی نے آ کے حضرت امیر حمزہ کو بتایا کہ ابو جہل نے حضور کے سر نور پہ مارا اور خون نکل رہا ہے. ڈنڈا اٹھایا. ابو جہل اس وقت ریاست کا سربراہ سمجھا جاتا تھا. ڈنڈا اٹھایا، اتنی زور سے مارا کہ سر پھٹ گیا. وہ کہنے لگے تو لاوارث سمجھتا ہے، خبردار آج کے بارے میں بات کی. تو ابو جہل کہنے لگے وہ دین چھوڑ گئے. فرمایا اگر تو دین کی بات کرتا ہے تو میں بھی آج سے محمد عربی کے دین میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ ہوں آج کے بعد. رات بھر پریشان رہے. اور انداز میں بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس انداز میں بھی لکھا ہے کہ ساری رات پریشان ہوئے کہ یہ میں کیا آیا ہوں کہ میں ان کے دین میں ہوں. سویرے حضور کی بارگاہ میں گئے، چند باتیں حضور نے کی اور دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور یوں بھی لکھا ہے قاضی سلمان منصور پیوری اور چند اور لوگوں نے کہ حضور سے آ کے عرض کرنے لگے پریشان نہیں ہونا، بدلہ لے آیا ہوں، سر پھوڑ آیا ہوں. تو حضور فرمانے لگے میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں نہ ہوتا. حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں راضی ہو جاؤں گا. حضرت امیر حمزہ حسین بڑے تھے، حضرت امیر حمزہ بہادر بڑے تھے، جری بڑے تھے. نوجوانوں ناراض نہ ہونا، آج کل کے نوجوانوں میں فیصلے کی قوت ہی نہیں. بھلا میں یہ کر لوں، 20 لوگوں سے پوچھ رہا ہے، آپ جتنوں سے پوچھ رہے ہیں لگ نہیں رہا آپ کریں گے. قوت فیصلہ، قوت ارادی، کوئی آگے نکلنا، کوئی کام کرنا. بڑے بہادر تھے، جانباز تھے، اپنا ایک مزاج رکھتے تھے، طاقتور تھے، ذہنی طور پر کچھ کر جانے کا ان میں حوصلہ تھا. حضور کو اتنی محبت تھی. ایک دفعہ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے. تو فرمایا وہی رکھ لے جو میرے چچا حضرت حمزہ کا نام ہے. ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے حضرت جبریل کو دیکھنا ہے. تو محبوب نے فرمایا مشکل کام ہے. پھر حضور نے دکھایا تو بے ہوش ہو گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور بلندی اور رفت، 46 سال گزر گئے تھے تدفین کو، جنگ احد کے بعد 46 سال. تو جب کوئی نہر بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک راستہ بنایا جا رہا تھا تو بیلچہ لگ گیا پیر کو تو خون نکل آیا. تو لوگوں نے کہا کس کا پیر ہے؟ کہ حضرت امیر حمزہ کا. جسم تر و تازہ، جسم تر، بلے شاہ سان نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور. اس دور میں بھی وجود تر و تازہ. حضرت امیر حمزہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی.
بدر کے اندر جو انہوں نے جاں بازی دکھائی ہے نا، دونوں ہاتھوں میں بدر میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور میدان میں یوں نکلتے تھے کہ جدھر جاتے تھے لوگوں کو نظر آتا تھا ہاشمی شیر جا رہا ہے۔ اور میدان احد میں بھی دھوکے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا، شہید ہو گئے۔ بڑے آنسو بہائے میرے نبی کریم نے ان کے لیے۔ ہر سال حضور شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے، پھر خلفائے راشدین بھی جاتے تھے، آج تک امت جاتی ہے، ان سے فیض پاتی ہے۔ وہاں جا کر لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا نام بہادری کا نام ہے، حضرت امیر حمزہ کی سیرت دلیر ہونے کا نام ہے، قوت فیصلہ کا نام ہے۔ یہ ڈرے ڈرے نہ رہا کریں، سہمے نہ رہا کریں۔ زندگی کے اندر سارا وقت گزر گیا، آج تک طے ہی نہیں کیا میں نے کدھر جانا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہمت با حوصلہ رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ ایک بات کو ختم کرنے لگا ہوں، پر ایک بات کہنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ جینا کمال نہیں، عمر مبارک انہوں نے تھوڑی پائی ہے۔ سنو جوانوں، ان کی زندگی بتاتی ہے کہ زیادہ جینا کمال نہیں، دلیری سے جینا کمال ہے۔ دلیری سے جینا، حوصلے سے جینا، کفر کے سامنے ڈٹ جانا، یہ کمال ہے۔ اپنی لب و لہجے کے اندر یہ حسن لائیں کہ کمزور فیصلے نہ کریں، کمزور ارادے نہ کریں، کمزور چیزیں نہ پیدا کریں۔ اور پھر ایک اور ان کی زندگی جو سبق ملتا ہے ہمیں، بہت بڑے بڑے انقلاب بعد میں آئے ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں بعد میں قائم ہوئی ہیں، صحابہ کو عہدے بعد میں ملے، بڑے بڑے لوگوں کو، متقی لوگوں کو بعد میں مسندوں پہ بٹھایا گیا ہے، لیکن جو وقت تھا نا خون پیش کرنے کا، جتنی مسلمانوں نے ترقی پائی اور حکومتیں قائم ہوئی، ان کی بنیادوں میں بدر اور احد والوں کا خون موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی منزل تک ہی پہنچ جائیں، آپ حصہ تو پیش کریں دین کے لیے اپنا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ منزلیں بھی مل جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے اتنی خوبصورت بزم سے دعا ہے، اللہ انہیں کروڑوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت میں رحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام پہ فضل فرما، یہود و غنوز کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ سب مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرما، اس بزم کو قبول فرما، تمام انصرام کرنے والوں، شامل ہونے والوں کو بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی